صفحہ نمبر 46 سورۃ التغابن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ التغابن مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير۔ خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير۔ يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ہم سورۃ التغابن کو شروع کر رہے ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ التغابن ہے اور اگلی آیات میں اس لفظ کا ذکر آ رہا ہے۔ تغابن کا معنی ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر آدمی کے لیے جنت میں بھی ایک مقام بنایا ہے اور دوزخ میں بھی ایک مقام بنایا ہے، یعنی ہر آدمی کے لیے دو دو سیٹیں ہیں۔ مومن کے لیے بھی دو سیٹیں ہیں اور کافر کے لیے بھی دو سیٹیں ہیں۔ اور جنت اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے بنائی ہے، مومن آدمی جنت میں جائے گا اور کافر آدمی جہنم میں جائے گا۔ اب ان کی جو سیٹ، کافر کی جو سیٹ اللہ نے جنت میں بنائی تھی، اس کی سیٹ جو ہے وہ کسی مومن کے پاس چلی جائے گی، اور مومن کا جو مقام اللہ نے جنت میں رکھا تھا وہ وہاں پر کس کو مل جائے گا؟ کافر کو مل جائے گا۔ گویا اس طرح وہ ایک دوسرے کو کیا پہنچائیں گے؟ نقصان پہنچائیں گے۔ اور تغابن کا معنی بھی کیا ہے؟ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں بھی جگہ رکھ دی، جہنم میں بھی جگہ رکھ دی۔ اب انسان جس جگہ کو چاہتا ہے اس جگہ کو حاصل کر سکتا ہے۔ انسان چاہے تو جنت میں جائے، چاہے تو جہنم میں جائے۔ جنت میں تب جائے گا جب وہ ہدایت کا طالب ہوگا۔ اگر وہ ہدایت کا طالب نہیں ہے، اس نے کفر کیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے، تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان دنیا سے جاتا ہے، اس کو دفنایا جاتا ہے، وہ قبر میں پہنچتا ہے، تو اس کے پاس اللہ تبارک و تعالی فرشتے بھیجتے ہیں۔ فرشتے آ کر اس سے سوال کرتے ہیں اور وہ ان سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو قبر والے سے ہوگا کیا ہوگا؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر وہ مومن ہے تو اس کی زبان سے یہ جواب نکلے گا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال کون سا ہوگا؟ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ اگر مومن ہے تو جواب اس کی زبان سے نکلے گا، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور تیسرا سوال کیا ہوگا؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ اگر مومن ہے تو جواب کیا نکلے گا اس کی زبان سے؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ لیکن اگر وہ آدمی کافر ہے، اس سے سوال ہوگا تو اس کو ان سوالوں کے جوابات نہیں آئیں گے، وہ ان سوالوں کا جواب دینے سے قاصر ہوگا، ناکام ہو جائے گا، ان کو ان سوالوں کے جواب کا علم ہی نہیں ہوگا۔ اب یہ فرشتے جو سوال جواب کرنے کے لیے آئے ہیں وہ اپنا کام کر کے چلے جائیں گے، تو دوسرے محکمے کے فرشتے آ جائیں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو مومن ہے، مومن کی قبر میں دوزخ کی کھڑکی پہلے کھولیں گے۔ جو مومن ہے پہلے اس کی قبر میں کس کی کھڑکی کھولی جائے گی؟ دوزخ کی۔ وہ دیکھے گا
کہ اس میں اس کو کیا نظر آئے گا؟ اس میں بدصورتیں نظر آئیں گی، وہ قبر کے اندر سے بدبو آئے گی، وہ دیکھ کے حیران ہوگا، پریشان ہوگا، تعجب میں مبتلا ہوگا، میں نے جوابات تو صحیح دیے تھے، یہ چیزیں مجھے کیوں دکھائی جا رہی ہیں؟ اب اس کے بعد یہ کھڑکی اس کے لیے بند کر کے اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی، اس کو خوشبوئیں آئیں گی، وہ باغات کو دیکھے گا، نعمتوں کے دیکھے گا، بڑے بڑے محلات کو دیکھے گا اور بڑے مزے کے ساتھ دیکھ رہا ہوگا۔ تو فرشتے اس سے کہیں گے کہ پہلے تیرے لیے جو کھڑکی کھولی گئی تھی وہ تجھے یہ دکھانے کے لیے کھولی گئی تھی کہ اگر تو ایمان نہ لاتا تو تیرا ٹھکانہ وہ ہوتا، تیرے ایمان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے یہ مقام عطا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے یہ جنت عطا کی ہے۔ اب کافر کے ساتھ کیا ہوگا؟ جو کافر ہوگا اس کے پاس بھی فرشتے سوال جواب کرنے کے لیے آئیں گے، جب وہ چلے جائیں گے تو دوسرے محکمے کے فرشتے آئیں گے، تو وہ کافر کے لیے پہلے جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھولی جائے گی اس کی قبر میں۔ کافر جو ہے وہ جنت کی خوشبوؤں کو دیکھے گا تو بڑے مزے میں ہوگا، کہے گا میرے لیے تو مزے ہی مزے ہیں، لیکن پھر کیا ہوگا؟ اس کھڑکی کو بند کر کے اس کے لیے دوزخ کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور اس سے یہ کہا جائے گا کہ تیرا ٹھکانہ یہی ہے، وہ ٹھکانہ جو تجھے دکھایا ہے وہ مومنین کا ٹھکانہ تھا، اگر تو ایمان لے آتا تو تیرا ٹھکانہ وہ ہوتا، اب یہ تیرا ٹھکانہ نہیں ہے، تیرا ٹھکانہ کیا ہے؟ دوزخ ہے، جہنم ہے، اس میں تو جلے گا، اس میں تو سڑے گا، اور وہ بڑا پریشان ہوگا، چیخو پکار کرے گا، اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جنت میں بھی ایک مقام رکھا ہے اور دوزخ میں بھی مقام رکھا ہے۔ وہ انسان جو مومن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا کریں گے، اور دوزخ میں اس کا جو مقام اللہ نے رکھا تھا وہ کس کو مل جائے گا؟ کافر کو۔ اس طرح وہ تغابن کا معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کو اس طرح وہ نقصان پہنچائیں گے۔ تو یہ صورت، اس کا نام تغابن ہے، یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اس لیے اس کو مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس صورت کا 108واں نمبر ہے، 107 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں، اور قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے اس صورت کا 64واں نمبر ہے۔ 63 صورتیں اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ اس صورت کے 2 رکوع اور اس کی 18 آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یسبح للہ، یسبح پاکی بیان کرتی ہے، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، ما وہ چیز فی السماواتی جو آسمانوں میں ہے۔ آسمانوں میں کیا ہے؟ آسمانوں میں فرشتے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، فرشتوں کو ہم نہیں دیکھ پاتے، سورج، چاند اور ستارے تو ہم کو نظر آتے ہیں، یہ آسمانی مخلوقات ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی مخلوقات ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، ہمارا رب جانتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، جس نے ان مخلوقات کو پیدا کیا وہ تو ان سب کو جانتا ہے۔ تو فرمایا آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم نہیں بھی جانتے، وہ ساری کی ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، جو مخلوقات زمین میں ہیں وہ بھی ساری کی ساری اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ زمین، اور کتنی زمینیں؟ 7 زمینیں ہیں، اوپر نیچے 7 زمینیں ہیں، اور ان میں بے شمار مخلوقات بستی ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، چرند پرند، شجر حجر، ساری کی ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور یہ ساری کی ساری مخلوقات اللہ کی ہر وقت تسبیح بیان کرتی رہتی ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے۔ کون سمجھتا ہے؟ جس کی وہ تسبیح بیان کر رہے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری پاکی بیان کر رہے ہیں، میری تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لہ الملک، اسی کے لیے ہے ملک، اسی کے لیے ہے بادشاہت۔ بادشاہت بادشاہوں کا بادشاہ ہے، حقیقی مالک وہی ہے،
حقیقی خالق وہی ہے، ساری کائنات کا بادشاہ ہے اور ساری کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کے پاس خدائی اختیارات ہیں۔ اس نے اپنے خدائی اختیارات میں رتی برابر بھی کسی کو حصہ نہیں دیا، رتی برابر بھی خدائی اختیارات کسی اور کو نہیں ملے، انبیاء کو بھی نہیں ملے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے ہے حمد، تعریف اسی کے لیے ہے، تعریف کے لائق وہی ذات ہے اور حمد کے مستحق صرف اور صرف وہی ذات ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ، اور وہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز پر قدیر، قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کرے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا هو الذی، ہوا وہ، الذی وہ ذات ہے، خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہارا خالق ہے۔ فمنکم، پس تم میں سے کافرون، بعض تو کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ ومنکم، اور تم میں سے مؤمن، بعض مومن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں پیدا کیا اور تم انسانوں میں سے بعض کافر بھی ہیں اور بعض مومن بھی ہیں، اور اکثریت ہمیشہ کن کی رہی ہے؟ کافروں کی ہی رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں سے کافر بھی رکھے ہیں اور مومن بھی رکھے ہیں، اور یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ اکثریت ہمیشہ کافروں کی رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے پر ایک ہی دین، ایک ہی ملت اور ایک ہی امت تھی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی قوم تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں کفر و شرک کی اشاعت کا سلسلہ شروع ہوا، اس سے پہلے سارے لوگ ایک ہی تھے، دین ایک ہی تھا، مذہب ایک ہی تھا۔ اس کے بعد شرک شروع ہوا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا واللہ، اور اللہ تعالی بما، اس کاروائی کو، تعملون جو تم کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ ہر چیز اللہ کی نگاہ میں ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے، ہر کسی کے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، کوئی چیز اس کی نگاہ سے دور نہیں ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا خلق السماوات، خلق، اس نے پیدا کیا ہے، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو۔ زمین و آسمان کا خالق وہی ہے۔ یہاں پر فرمایا سماوات، کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان ہیں، والارض، اور زمینیں بھی کتنی ہیں؟ 7۔ اللہ تبارک و تعالی نے 7 آسمانوں کو اور 7 زمینوں کو پیدا کیا بالحق کی، حق کے ساتھ، بے فائدہ اور بغیر مقصد کے نہیں اس کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو بنایا ہے تو کسی مقصد کے تحت بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا بھلا تم گمان کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بغیر کسی مقصد کے بنا دیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو بنایا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو بالحق کی، حق کے ساتھ، کسی مقصد کے تحت پیدا کیا۔ میں وصورکم، اور اس نے صورتیں بنائیں، کم تمہاری، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں، تمہاری شکلیں بنائیں۔ ماں کے پیٹ میں تم ہوتے ہو، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شکل اور صورت بنا دیتے ہیں، اور صورتیں ایسی نہیں بنا دی۔ فرمایا فاحسن، پس بہت ہی اچھی، صورکم، تمہیں صورتیں عطا کی، بڑی اچھی، بڑی خوبصورت تمہیں شکلیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ یہ صورت ان کی جمع ہے، صورتیں، شکلیں، ہر انسان کی صورت اور اس کی شکل الگ ہے اور بڑی خوبصورت شکل ہے۔ ہم جانوروں کو دیکھتے ہیں، کتے کو دیکھیں، بلی کو دیکھیں، گھوڑے کو دیکھیں، گدھے کو دیکھیں،
ہماری شکلیں ہماری صورتیں ان جیسی نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سب سے اچھی شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے، سب سے بہتر تقویم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی بنائی ہے۔ جو بدصورت سے بدصورت جانور بھی ہو، بدصورت سے بدصورت انسان جو ہے، اس کی جو خوبصورت جانور ہمیں لگتا ہے، اس سے بھی اس کی تصویر جو ہے، شکل جو ہے وہ اچھی دکھائی دیتی ہے۔ اندر کے معاملات الگ ہیں، اندر جیسا کیسا بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے شکل و صورت جو ہے وہ انسان کو بڑی اچھی عطا کی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی شکل و صورت کی یہاں پر تعریف بیان کی ہے، لیکن اندر جو ہے وہ الگ بھی ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ ہوں گے جن کی شکلیں تو انسانوں جیسی ہوں گی، لیکن ان کے دل بیڑیوں جیسے سخت ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ ایسے لوگ جو ڈاکے ڈالتے ہیں، جو چوری چکاری کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، جو رشوت لیتے ہیں، جو لوگوں کو مجبور کر کے ان سے پیسہ لیتے ہیں۔ فرمایا یہ کیسے لوگ ہیں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی شکلیں تو انسانوں جیسی ہیں، لیکن ان کے دل بیڑیوں جیسے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو والارض اور زمین کو بالحق کی حق کے ساتھ، وصورکم اور تمہیں صورت عطا کی، فاحسنکم پس بہت ہی اچھی، صورکم تمہیں شکلیں صورتیں عطا کی، والیہ المصیر اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹنے والے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اس دنیا میں بھیجا ہے، اور واپسی بھی اسی کی طرف ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں۔ یہاں تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت خالقیت کا بیان فرمایا کہ ہر چیز کا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفت عالمیت کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ہر چیز کا علم رکھنے والا بھی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ ویعلم اور وہ جانتا ہے، ما تسرون جو تم چھپاتے ہو، آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہو کہ کوئی ہماری باتوں کو سن نہ لے، وہ باتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ وما تعلنون اور جو تم اعلانیہ طور پر کرتے ہو، اونچی آواز سے باتیں کرتے ہو، جن باتوں کو تم ظاہر کرتے ہو ان باتوں کو بھی پروردگار جانتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے بذات الصدور دلوں کے راز کو، دلوں کے اندر جو بید ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرے دل میں اب کون سے خیالات چل رہے ہیں، اور نیک خیالات چل رہے ہیں یا بد خیالات چل رہے ہیں۔ ان سارے خیالات کو ہمارے ذہنوں کے اندر جو تصورات ہوتے ہیں، ان تصورات کو، جو باتیں ہم نے ابھی جا کر ہم نے کسی سے کرنی ہیں وہ بھی، اور جو کل کریں گے یا 1 سال کے بعد کریں گے، ان ساری باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت خالقیت اور صفت عالمیت کا یہاں پر تذکرہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنے کلام کو پڑھنے والا، اس کو سننے والا، اس کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔